السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے دعائیں جو بچے زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو باب ہے اس میں زبانی دعاؤں کے بارے میں ہم تفصیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ایک جامعہ لفظ ہے جو قرآن حدیث کے متن میں بلانے اور مانگنے جیسے معافی میں استعمال ہوا ہے۔ بندہ جب بھی اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک صرف سمیع دعا یعنی دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نہایت قریب ہے اور پکارنے والے کی دعا سنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ: میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دعا کو بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں کرتے۔ اسی باب میں ہم دوسری دعا بتائیں گے، وہ ہے عافیت کی دعا۔ تو اس کا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا آخرت میں معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اس میں معاملے میں اس نے فاطمہ کی دعا مانگی گئی اور پڑھی گئی اور لکھی گئی۔ ترجمہ: اے اللہ، تمام امور میں ہمارا انجام بہتر کیجیے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچائیے۔ اسی طرح اسی باب میں لباس پہننے کی دعا بتائی گئی جو بچوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ کپڑے پہنتے ہوئے بدلنے اور نئے کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ میزبان کے لیے دعا: اسی موضوع میں میزبان کے لیے بھی دعا رکھی گئی ہے۔ جو میزبان آتے ہیں وہ بھی دعا یاد کر لیں تو اچھا ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس کھانا تناول فرماتے تو میزبان کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے اور جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ آج کا باب دعاؤں کے بارے میں تھا، اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے کچھ یہ ہیں، آپ نوٹ کر لیں تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو سمجھ آ جائے، تو ان کو مطلب اس کا پتہ چل جائے۔ تو نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، معتدل آواز سے دعا کرنا، ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا، خضوع کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ دعا کے بارے میں زبانی جو دعائیں ہمارا باب اول تھا یہ مکمل ہوا، اور بچے بڑے بوڑھے یہ سنیں اور ہمیں لائک کو شیئر کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔